بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 انت کی تختی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل تختیاں جو ہیں وہ 8 ہیں۔ جتنے بھی قاعدے بنے ہیں دنیا میں قرآن کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، اصل تختیاں جو ہوتی ہیں وہ 8 ہوتی ہے۔ مفردات، حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، جزم اور تشدید، یہ 8 تختیاں، باقی اس کی مشقیں ہیں۔ اب جیسے یہ تختی ہے انت کی تختی، یہ مشق ہے، اس میں جزم کی تختی جو گزری اس کی بھی مشق ہے، اور اس سے پچھلے جتنے قاعدے گزرے ہیں ان کی بھی مشق ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس تختی کا نام نہیں ہوتا، جیسے یہاں لکھا ہے نورانی قاعدے کے حساب سے تختی نمبر 11 ہے، لیکن چونکہ ہم نے حروف لین کو الگ ذکر کیا تھا تو اس حساب سے یہ 12ویں تختی بنتی ہے۔ تو جس تختی کا نام نہ ہو تو اس تختی کا پہلا لفظ ہے، اس لفظ سے اس کی پہچان کرائی جاتی ہے، یعنی جو پہلا لفظ اس تختی کے اندر آئے گا وہ اس تختی کا نام ہوگا۔ انت کی تختی اس کو کہیں گے تاکہ دوسری تختیوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ تو یہ انت کی تختی ہے۔ اب یہ جو انت کی تختی ہے اس میں یہ بڑی تختی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 2-3 اسباق کے ذریعے سے آپ کے سامنے ذکر کر لیں، اس لیے کہ کئی قاعدے ہیں اس کے اندر اور تختی بھی لمبی ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم آپ کو قاعدوں کی مشق بھی کرا دیں، جو قواعد ہیں ان کے اندر مختلف قاعدے ہیں ان کی مشق بھی کرا دیں اور اس تختی کی مشق بھی کرا دیں۔ تو سب سے پہلے آج تو میں اس تختی کا تعارف آپ کے سامنے کراتا ہوں۔ دیکھیں تختی نمبر 12 انت کی تختی۔ اس تختی کو سب سے پہلے نمبر پر اس میں یہ قاعدے ہمارے سامنے آئیں گے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ تجوید کی جتنی بھی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں تو اس میں ایک عنوان ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ 5 قاعدے بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک الگ سبق کی صورت میں ذکر کروں گا۔ نمبر 2 میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن ہو اس کے بعد کیا ہے کیا نہیں ہے، اس حساب سے میم ساکن کے 3 قاعدے بنتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ایک الگ سبق کی صورت میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 را کے قاعدے۔ را کے بھی قاعدے ہیں، کچھ تو میں نے اختصار کے ساتھ پیچھے ذکر کیا کہ را پر زبر پیش ہو، را کو موٹا پڑھیں گے، زیر و باریک پڑھیں گے، پھر را ساکن ہو، پھر اور آگے کچھ قاعدے بنتے ہیں، تو ان قاعدوں کو بھی ہم الگ سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس تختی میں ایک عنوان آئے گا سکتہ، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ قرآن کریم میں کل 4 سکتے ہیں۔ سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہنچ کر کے انسان تھوڑی دیر کے لیے رک جائے لیکن سانس نہ ٹوٹے، تھوڑی دیر کے لیے کہ وقف کے معنی تو رک جانا اور سانس توڑ دینا۔ سکتہ میں یہ ہے کہ تلاوت رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے مثال من راق، لیکن سانس نہ ٹوٹے، آواز روک دے، آواز رک جائے لیکن سانس نہ ٹوٹے، تو سکتہ کا ذکر بھی آئے گا، اس میں سکتے کو ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک ہے اس کے اندر اصول امالہ، اس سے ہمارا واسطہ پڑے گا۔ امالہ عام طور پر را کے اوپر جب کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑی حرکات کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب را پر کھڑا زبر ہو، الٹا پیش ہو، را، رو موٹا پڑھیں گے، اور را کے نیچے کھڑی زیر ہو تو اس کو پڑھیں گے ری۔ لیکن پورے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ جہاں را کو مجہول پڑھتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو مجہول نہ پڑھے۔ مجہول کس طرح پڑھتے ہیں؟ را، رو، رے، یہ مجہول ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ایسی ہے کہ وہاں امالہ ہوتا ہے، را پر، را کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس پر امالہ ہوتا ہے، اور اس را کو پڑھتے ہیں مجہول اور باریک پڑھیں گے۔ مجریہا، جیسے قرآن کریم میں ہے سورہ ہود کے اندر، اس کو ہم وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، ذکر کریں گے۔ جیسے قطرے کی را کو ہم پڑھتے ہیں
مجهول۔ اسی طریقے سے مجرے، اس کو کہتے ہیں امالہ، تو اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اچھا، ان قواعد کے علاوہ ایک وقف کا طریقہ بھی اس میں ہے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ یہاں پر اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے تاکہ بار بار اذا تکرر تقرر، عربی میں مثال ہے کہ جب کسی چیز کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، ذہن میں بھی بیٹھ جاتی ہے، سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، اس سے مناسبت بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے بار بار۔ اور تجوید نام ہے مشق کا، تجوید اصل میں مشق کا نام ہے، جتنا زیادہ مشق ہم کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تجوید کی روح مشق ہے، یہ قواعد تو صرف پہچاننے کے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کس چیز کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اصول کیا ہے، اصل چیز ہے مشق۔ تو وقف کا طریقہ پہلے میں ہم ذکر کر چکے ہیں، گول تا پر وقف کریں گے، کیسے کریں گے، دو زبر کی تنوین پہ مشق کریں گے، کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ وقف کا طریقہ، جیسے مثال کے طور پر گول تا پر وقف کریں گے، کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر دو زبر کی تنوین پر وقف کریں گے، کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی الفاظ پر اگر وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، ایک ہے محل وقف اور ایک ہے کیفیتی وقف۔ وقف کہاں کرنا چاہیے، اس کو محل وقف کہتے ہیں، وقف کی جگہ، کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اور کیفیتی وقف کا مطلب یہ ہے کیسے وقف کرے، اگر گولتا ہو اس کو ہا بنائیں گے، دو زبر کی تنوین و الف مدہ بنے گا، کسی حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے، تو وقف کیسے کریں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو اسی طریقے سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا عوجا۔ اسی طریقے سے گول تا پر وقف کریں گے، مسفرۃ مسفرہ، تو یہ ہے کچھ بنیادی اصول اس تختی سے متعلق جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ اختصار کے ساتھ تختی کو ہم شروع کریں تو ہمارے ذہن میں یہ نقشہ ہو کہ اس قاعدے میں کیا کیا چیزیں ہیں، قواعد کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اس سے ہمارا واسطہ پڑے گا تاکہ ان قواعد سے اتنی مناسبت ہو ہمارے لیے آگے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ چھوٹے بچے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو قواعد کوشش کرے کہ ان کو قواعد میں نہ الجھائے، ان کو صرف مشق اچھی طریقے سے کرا دے۔ غنہ کروانا ہے تو نشان لگوا دے کہ بھائی یہاں پر اس طریقے سے غنہ کرنا ہے، یہ مد کی علامت ہے، اس کو کھینچنا ہے، وقف یوں کرنا ہے۔ ان کو قواعد میں الجھانا اس لیے کہ وہ رٹّا تو لگا لیں گے لیکن وہ سمجھیں گے نہیں۔ اور اسی طریقے سے ان پڑھ حضرات ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، اگر وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو چونکہ مشکل ہو جاتی ہے قاعدے یاد کرنا ان کے لیے، ٹھیک ہے وہ آسان قواعد ان کو سمجھائے جائیں آہستہ کر کے، لیکن کوشش کریں ان کو مشق کے ذریعے سے بات سمجھا دیں اور زیادہ قواعد میں نہ الجھے۔ باقی جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، یا نوجوان ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کو قواعد اگر یاد کرا دیں، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس میں، تو اس سے یہ ہے کہ چیز علی وجہ البصیرہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام ہم کریں گے، مثال کے طور پر الفاظ کی مشق ہے، آیتیں ہیں، جو بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ قاعدہ جب معلوم ہوگا اور اس کے مطابق جب قاعدے کو ہم جاری کریں گے کسی لفظ میں، کسی آیت میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ علی وجہ البصیرہ، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ وہ چیز سمجھ میں آئے گی اور سکون بھی بڑا ہوگا۔ اور اساتذہ کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے، جو اساتذہ حضرات دیکھیں یہاں جو قاعدہ میں پڑھا رہا ہوں اس میں دو چیزیں مد نظر رکھیں، ایک ہی ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے یا ہم نے ان حضرات کو پڑھانا ہے، خواتین کو، کہ جو قرآن سیکھنا چاہ رہے، اور ایک ہے اساتذہ۔ اصل مین چیز جو ہے بنیادی وہ اساتذہ کی تربیت ہے۔ جتنا زیادہ استاد مضبوط ہوگا، سمجھدار ہوگا، اپنے شاگردوں پر نظر ہوگی کہ کس کو کیسے لے کے چلنا ہے، موقع شناسی، مزاج شناسی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور استاذ کی فکر ہے، استاذ کی محنت ہے، وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ اساتذہ کو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو لوگ تجوید سیکھنا چاہ رہے ہیں، بچے ہیں یا مثال کے طور پر خواتین ہیں، حضرات ہیں، یہ صرف وہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ اساتذہ پہلے نمبر پر ہے جو تجوید پڑھاتے ہیں، کہیں بھی خواتین ہیں، مرد ہیں، اور تجوید پڑھاتے ہیں، وہ اصل مد نظر وہ ہے، تاکہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ہم اس قاعدے کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کریم قاعدہ کے معنی بنیاد، یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے۔
اس لیے جتنا زیادہ توجہ اس پہ دیں گے، سبق کم مشق زیادہ، کبھی جلدی نہ کرے سبق دینے، سبق کم ہو لیکن مشق زیادہ کرائے، تو اس سے انشاءاللہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد بھی اچھی پڑے گی اور تجوید بھی ہماری اچھی ہوگی، عربی زبان کے ساتھ ہماری مناسبت بھی اچھی رہے گی۔ تو یہ انت کی تختی ہے، اور اس سے متعلق جو بھی بنیادی اصول تھے، قواعد تھے یا باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب اس تختی کو ہم آہستہ آہستہ کر کے پھر کچھ اسباق میں آپ کے سامنے مکمل کریں گے، مشق کے ساتھ اور اصول کے ساتھ۔